جی قدرمندو په دا وخت زه موجود یم په سټیج باندې شهیر سیالوي صاحب هم را سره موجود دی. د سره خبرې اترې کوم چې دا نن کومه ریلي په کوهاټ کې وه د هغه سر نه کوهاټ ته ځان را رسولی دی. د حوالې سره تاسو سره څه شریکوي او تاسو ته څه ویل غواړي؟ شهیر صاحب سب سے پہلے تو کوهاٹ پر آنے کا بہت بہت شکریہ، ویلکم کرتا ہوں آپ. ڈیرا منانا جناب، ڈیرا منانا. شہیر صاحب آج جو کوہاٹ میں ریلی ہو رہی ہے یوم کشمیر کے حوالے سے، اس کے حوالے سے اپنے عوام کو ویورز کو کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں ویورز کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کب تک ایک چوک سے دوسرے چوک تک ریلی نکالیں گے؟ ہم لوگ کب تک صرف نعرے لگا کے اپنا دل بہلائیں گے؟ ہم سے کشمیری پوچھتے ہیں تمہارے نعروں سے ہم آزاد ہو جاتے ہیں تو بتا دو. ہم حاکم میں وقت سے کہتے ہیں غیرت کھاؤ، اب پریکٹیکل سٹیپ لو. نہیں لے سکتے تو ہمیں بتاؤ کہ یار ہم نہیں لے سکتے، ہم بزدل ہیں، ہمیں چوڑیاں پہنا دو تو ٹھیک ہے. عوام تیار ہے، ہمارے ساتھ مدرسے کا بچہ بھی تیار ہے اور کالج کا بچہ بھی تیار ہے. کب تک ڈرامے بازی چلے گی؟ اگر ایک طرف دیکھا جائے تو یہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ اکثر لوگ 5 فروری کو ریلی نکالتے ہیں، زیادہ شور کرتے ہیں، نعرے تکبیر یہ وغیرہ کرتے ہیں، لیکن حکومت اس پہ کوئی ایکشن نہیں لے رہی. یار حکومت وہ نعرہ تکبیر بھی نہیں لگا رہی نا، بزدل بن کے بیٹھ گئی. عوام تو بیچاری یہی کر سکتی ہے، وہ کیا کرے؟ ہر سال کے بعد اسے کشمیر یاد آئے گا. عوام کو تو ایک چیز میں بتاؤں، 22 کروڑ عوام، یہ کشمیریوں کو میں بتاتا ہوں، ہماری عوام کو نہ پانی سے غرض ہے، نہ آپ کی مٹی زمین، نہ خوبصورتی سے غرض ہے. ہمارا آپ سے رشتہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ ہے. آپ پہ ظلم ہو، فلسطین پہ ظلم ہو، برما پہ ظلم ہو، سیریا میں ظلم ہو، مجھے تکلیف ہوتی ہے بیکاز آئی ایم مسلم. اس کے علاوہ پاکستان کا دنیا کے کسی بندے سے کوئی رشتہ نہیں ہے. رشتہ ہے تو کلمہ کی بنیاد پہ ہے. اب دوسری بات پہ آتے ہیں، گورنمنٹ کیوں سنسیئر نہیں ہے؟ کیونکہ انگریزوں کے کتے نہلانے والے 70 سال سے ہمارے اوپر قابض ہو چکے ہیں. چاہے وہ پیپلز پارٹی دیکھو، نون دیکھو، پی ٹی آئی دیکھو، تمام رولنگ پارٹیز میں جدی پشتی نواب وڈیرے گھسے میں، جن کے آباء و اجداد کا کیا کردار تھا کئیوں کا وہ میں بتاؤں تو یہ ابھی ہمارے خلاف کیس کھلوا دیں. اگر حکومت چاہے کہ ہم جو کشمیر پہ ظلم ہو رہی ہے، جو ان پہ تکلیفیں ہو رہی ہیں، تو حکومت یہ آسان ہٹا نہیں سکتی اس کو؟ یہ بزدلوں کی حکومت ہے. جب انڈیا اس پہ پہلے قابض تھا، مالک بن چکا ہے کشمیر کا. جب وہ آرٹیکلز امپوز کیے گئے تھے، گورنمنٹ کے پاس بہترین موقع تھا کہ یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی وائلیشن کر رہے ہیں. انڈین آرمی آ گئی ہے، لہٰذا اب ہمیں جانے کی ضرورت ہے اسے آزاد کرانے کی. نہ کرتے آپ فاٹا والوں کو بول دیتے، یار آپ اے جے کے والوں کو بول دیتے، آپ مرید کے، آپ یہ بہاولپور والوں کو بول دیتے، وہ اپنے لشکری روانہ کر دیتے. یہ کشمیر ان کے بائیں ہاتھ کی کھیل ہے. یہ نہ خود سٹیپ لیتے ہیں اور نہ فاٹا والوں کو جو اور لوگ ہیں یا نہ ان کو نہیں چھوڑ دیتے، بلکہ جن فاٹا والوں نے جہاد کیا ماضی میں، افغانستان میں جا کے روس کے غرور کو توڑا، 8 حصوں میں تقسیم کر دیا، ان فاٹا والوں کے حرامزادوں نے دہشت گرد کہہ دیا تھا امریکہ کے پریشن میں آ کے. مطلب وہ لوگ جو بغیر تنخواہوں کے شہادتیں دے رہے ہیں، تم لوگ ان لوگوں کو دہشت گرد کہہ رہے تو ان کا بچہ کیا کرے گا؟ وہ کیا شہادت دے گا تمہارے لیے؟ حکومت کے جو بڑے ہیں، خاص کر جو مطلب ہمارے وزیر اعظم صاحب اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو ان کو کچھ پیغام دینا چاہیں گے اپنی طرف سے؟ غریب خو پیدا شوے خو بغیرت چاکڑ ہے. ہم غریب ہیں، مقروض ہیں، ہم مقروض ہیں، بغیرت نہیں ہیں. آپ غریب ہیں تو آپ کو بغیرت کس نے بنایا؟ غریب پیدا ہونا از ناٹ این ایشو، لیکن بغیرت ہو جانا دیٹ از این ایشو. چوڑیاں پہن لینا دیٹ از این ایشو، اور پاؤں میں بیڑیاں پہن لینا دیٹ از این ایشو. امریکہ سے بھیک مانگنا دیٹ از این ایشو. ملکہ برطانیہ کے چرنوں میں بیٹھ جانا دیٹ از این ایشو. فرانسیسی سفیر کو واپس نہ بھیجنا، حضور کی ناموس پہ کمپرومائز کرتے نا، دیٹ از اے ڈیم بگ ایشو. حکومت کے جو مطلب کام ہے، حکومت موجودہ جو حکومت ایسا نہیں ہے. نہ انہیں صرف نواز شریف اور زرداری کو چور کہنا آتا ہے. وہ تو چلو الو کے پٹھے چور ہیں، لیکن یار تم نے کیا کیا 2.5 سال میں اپنے وطن کے لیے؟ اپنے وطن کے لیے کیا کیا؟ عوام کے لیے کیا کیا؟ کشمیر کے لیے کیا کیا؟ 295C کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کہاں پہ کیا؟ گستاخوں کو ملک سے باہر فرار کرتے. پریکٹیکل سٹیپس کیا ہیں؟ تقریروں کے علاوہ ہی از جسٹ اے ڈیم موٹیویشنل اسپیکر. ہوتے علاوہ عمران خان کچھ بھی نہیں ہے. حکومت چھوڑنی چاہیے یا نہیں؟ یار اب مسئلہ یہ ہے کہ اسے چھوڑ دیں گے پیچھے پھر وہ چور ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اسے کٹ پتلی بنا کے چلا کے لایا ہے اس کو تھوڑی حیا کر لینی چاہیے. بہت شکریہ شہید صاحب، تھینک یو. اللہ کرے آپ کا چینل بند نہ ہو. آمین. قدرمندو جی فوٹوگراف آفیہ صدیقی دوبارہ
شہیر اچھا جو عافیہ صدیقی ہے وہ کافی ٹائم سے پاکستان سے امریکن لے گئے ہیں تو ان کے لیے بھی کچھ سٹیپ نہیں مطلب اٹھاتے نہیں، انہوں نے قوم کی بیٹی ملالہ کو بنا دیا نا اس ڈرامے باز کو جس کا باپ جا کے دلالی کر رہا ہے باہر. انہیں اس قوم کے لیے خود میں کڑنے والی اور اس قوم کو اسلامی تعلیمی نظام دینے والی ڈاکٹر عافیہ صدیقی تو قوم کی بیٹی انہیں نظر ہی نہیں آتی. چاہیے تو یہ تھا کہ عافیہ صدیقی کو رہا کر دے اور کیونکہ یہ قوم کی بیٹی ہے کیوں قوم کی خدمت کر رہی ہے. ایک مرتبہ نام بھی نہیں لیا, سیاست کی اس کے نام پہ 16 سال اور قوم کی بیٹی کا نام بیچ کے یہ وزیر اعظم نعرے بڑے بڑے لگا رہے اور عافیہ صدیقی کا خیال ہی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں کیا. میں کورٹ میں گیا تھا, ان کا اٹرنی آیا گورنمنٹ کی طرف سے جو وکیل آیا, اس سے پوچھا عافیہ صدیقی کس جیل میں؟ اس نے کہا آئی تھنک واشنگٹن ڈی سی کے. میرے خیال سے بھائی الو کے پٹھے تمہارا خیال کیا چیز ہے, تم حکومت کے نمائندے, تمہیں نہیں پتا. بہت شکریہ. یار یہ ان کی ماں بہن بیٹی ہوتی تو پھر پتہ چلتا نا. یہ فورن آفس کا نمائندہ ایک اور الو کا پٹھا وہ بکواس کرتا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ نہ ملک میں آئے گی نہ وہ آنا چاہتی ہے. تو یہ کیا بکواس ہے؟ مطلب آپ قوم کی بیٹی کو اتنا فور گرانٹیڈ لے رہے. ادھر محمد بن قاسم 17 سال کی عمر میں پورا لشکر لے کے سندھ آ جاتا تھا اور ان الو کے پٹھوں کو قوم کی بیٹی کا حیا ہی کوئی نہیں. آگے زندگی میں آپ کے جو اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ ہے ارادے کیا ہیں آپ کے؟ یہ 6 مہینے تک آپ کو بڑے اچھے نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. بڑے فیصلے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ہمیں عوام مجبور کر رہی ہے کہ اب انہیں تخت سے گرانے کے لیے آپ لوگوں کو میدان میں آنا ہوگا. میدان میں آپ آئیں گے انشاءاللہ پریکٹیکلی آئیں گے. تھینک یو شہیر صاحب, بہت شکریہ. ڈیرہ مننا.